أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وَإِن كَانَ، اور اگر، اب بات یہ ہوئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کی جب فرمائش کی نا، کل وہ باتیں گزری ہیں کہ یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں طبیعت میں یہ پیدا ہوا کہ اگر میرے بس میں ہو تو یہ سب کچھ کر دوں ان کے لیے تاکہ کسی طرح تو یہ مسلمان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کے مطابق، اس خواہش کے متعلق یہ آیت نازل کی ہے. اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ مربی حقیقی ہے، اللہ ہی اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تربیت اللہ نے کی ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے. تربیت کا انداز دیکھیں آپ. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر آپ پر یہ بات گراں گزرتی ہے، یہ بھاری ہے، کیا چیز؟ اعراضهم، ان لوگوں کا نہ ماننا اور اعراض کرنا، خدا کے دین کو قبول نہ کرنا، یہ آپ پر بھاری گزرتا ہے، آپ کو گرانی ہوتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ انہیں سارے معجزات جو یہ مانگتے ہیں دکھا دیے جائیں اور یہ مسلمان ہو جائیں. تو پھر آپ ایسے کیجئے کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اور اگر آپ کر سکیں تو پھر أَن تَبْتَغِيَ، آپ ڈھونڈ لیں نفقاً، ایک سرنگ فی الارض، زمین میں، آپ زمین میں ایک سرنگ لگا لیں، او یا پھر ایسے کر لیں کہ سلمن، سیڑھی لگائیں، پھر سمائی، آسمان میں، اور پھر فتاتیم، سو آپ لے آئیے آیتن بے آیتن، ایک ایسی نشانی ان کو دے دیں جو ان کے فرمائشی معجزے ہیں، آپ خود کر لیں. اگر آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں، کیوں اسلام قبول نہیں کر دیتے، اور کیوں نہ انہیں کوئی ایسا معجزہ دکھا دیا جائے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، تو ہم تو یہ کرنے والے ہیں نہیں. پھر آپ ہی کر لیجئے، اور آپ زمین میں سرنگ بنا لیجئے اور اس سرنگ کو کھود کے کہیں چلے جائیے، ایک سیڑھی لے لیجئے اور سیڑھی اتنی ہو کہ آسمان پہ پہنچ جائیے، اور وہاں سے آسمان سے کوئی معجزہ اتار کر ان کے لیے لے آئیے اور انہیں دے دیجئے تاکہ یہ مسلمان ہو جائیں. باقی ہم ان چیزوں کو نہیں کریں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور دیکھیے آپ جو کہتے ہیں کہ سب مسلمان ہو جائیں، یہ آپ کی خواہش ہے. اگر اللہ چاہتا لَجَمَعَهُمْ، تو اللہ انہیں جمع کر دیتا. کہاں پر؟ عَلَى الْهُدَى، سب کو صحیح راہ خدا دے دیتا. خدا اگر چاہتا تو مشین نہ بنا دیتا، ہر آدمی ہی صحیح راہ پہ چل پڑتا. خدا اگر چاہتا تو یہی نہ کر دیتا کہ امتحان نام کی کوئی چیز دنیا میں رہنے ہی نہ دیتا. اللہ نے امتحان رکھا ہے، اور اس امتحان کی وجہ سے اور جو اختیار دیا ہے، اسی اختیار سے تو آدمی کفر کرتا ہے، اسی اختیار سے تو شرک کرتا ہے، اسی اختیار سے اللہ کی توحید اور وحدانیت کا قائل. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ اس بات پہ خوش ہیں جو اب حالت ہے، کیا آپ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ بچپن میں ہی آپ کا انتقال ہو جاتا، آپ بچے ہوتے اور جنت میں ہی پہنچ جاتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا بالکل نہیں، میں تو اس پہ خوش نہیں ہوں کہ بچہ ہوتا اور انتقال ہو جاتا اور جنت میں چلا جاتا. میں تو اس پہ خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے انتخاب کی توفیق دی، اور میں نے اپنی اختیار، اپنے ارادے سے خدا کی تصدیق کی، میں نے اپنی اختیار اور مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی اور ایمان لایا ہوں. فرمایا میں تو اس پہ خوش ہوں، اس پہ خوش تھوڑا ہی ہوں کہ بچپن میں چلے جاتے. یہ وہی چیز ہے کہ انسان کو جو ارادہ ملا ہے، جو اختیار ملا ہے، اپنے اس اختیار کو استعمال کرے.
اللہ تعالیٰ نے اگر جبر ہی کرنا ہوتا، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے یعنی اللہ اگر جبر کر دیتے، لجمعہم علی الہدی، سب کو خدا ایسے ہی کر دیتا. جیسے شکل ہے، اب انسان کی شکل میں، گھوڑے کی، ہرن کی، ان سب شکلوں میں فرق ہے. اللہ نے چاہا ہے کہ انسان کو اس کی ایسی صورت اور شکل میں پیدا کرے، تو اللہ نے آج تک کروڑوں اربوں جو انسان پیدا کیے ہیں وہ اسی شکل صورت میں آ رہے ہیں نا. تو یہ ایک نو کی چیز ہے، گویا اس کے ڈانڈے جبر سے جا کے ملتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی پیدائش میں، کوئی مرد و عورت یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھے ایسے پیدا کرنا اور ایسے نہ کرنا اور اتنے فٹ کا ہونا چاہیے اور اتنا نہیں ہونا چاہیے اور رنگ میرا یہ ہونا چاہیے. اگر رنگ یہ مسئلہ ہو جاتا تو سارے ہی گورے ہو جاتے ہیں نا. تبدیلی بھی جب آدمی چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائی ڈگری کیا. ہندو ہی اگر بننا ہے تو برہمن بنیں گے. اگر انسانوں کے اختیار میں ہوتا تو پھر تو انسان سب اپنی شکلوں سے بنتے، اپنی مرضی کے مطابق. اللہ نے وہ چیز اپنے پاس رکھ لی. ایسے ہی ٹھیک ہدایت کی بات ہے کہ اگر ہدایت کی بات جبر سے خدا نے دینی ہوتی، جیسے ان کی شکل و صورت ہے، اللہ نے فرمایا ہم سب کو ہدایت پہ جمع نہ کر دیتے، سب کو ٹھیک ہی نہ کر دیتے. ہم نے تو نہیں کیا. اور آپ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ سارے مکہ والے ٹھیک ہو جائیں اور سب لوگ اسلام قبول کر لیں، تو آپ سیڑھی لگا کے آسمان سے ایک معجزہ لا کے انہیں دے دیجئے جو یہ فرمائشیں کرتے ہیں. فلا تکونن، سو دیکھیے مت ہو جائیے من الجاہلین، نادانوں میں سے. آپ ایسی بات نہ کریں جو نادانوں کی ہے، نہ جاننے والوں کی. کافر معجزے مانگتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسا معجزہ کہ ساتھ کوئی فرشتہ رہے ہر وقت، اور جب ذرا کوئی انکار کرے فرشتہ اسے مارنے لگ جائے. تو تربیت یہ کی کہ دیکھیے اللہ کا جو حکم ہے اس کے تابع رہنا ہے. اگر اس کو منظور ہوتا تو بغیر نشانی کے بھی، بغیر معجزے کے بھی سب کو ایمان دے دیتا. اس لیے فلا تکونن من الجاہلین، آپ دیکھیے ایسے نہ ہو جائیے جو نادان ہوا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی گزر چکا ہے نا پہلے پارے میں. قوم نے جب زیادہ باتیں کی تو ان کا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں نادان ہو جاؤں. یہی لفظ آپ دیکھیے سورہ ہود میں 12ویں پارے میں، بارہواں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، وہاں دیکھیے آپ 12ویں پارے میں آیت نمبر پہلا ربع جہاں ختم ہو رہا ہے، یعنی آیت نمبر دیکھیے 45. 12واں پارہ 11ویں سورت ہے ہود اور آیت نمبر 45. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار کو. فقالا، بولے وہ اور عرض کیا کہ رب ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے. یعنی آپ نے جو کہا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، تو میرا بیٹا یہ بھی میرے گھر والوں میں سے ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ سب سے بہتر حکم دینے والے بس آپ ہی ہیں. یعنی عورت بیوی وہ تو ہلاک ہو گئی، اور بیٹا اللہ آپ چاہیں تو یہ بھی ہلاک ہو جائے، چاہے تو نجات پا جائے. آپ نے کہا تھا گھر والوں میں سے، تو یہ بیٹا تو گھر والوں میں سے. قال یا نوح، اللہ نے کہا اے نوح علیہ السلام، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. انہ، اس کے عمل اعمال، اس کا کام غیر صالح، ناکارہ ہے، اس کے کام ٹھیک نہیں ہے، شرک کیا ہے اس نے. فلا تسألنی، سو مجھ سے مت سوال کر، ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم تجھے نہیں ہے. انی اعیذک، میں اللہ تمہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، تمہیں کہ دیکھو تم کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا، نادانوں میں سے نہ ہو جانا.
یہ جو جاہلین کا لفظ فرمایا ہے نا، یہی لفظ وہاں بھی آیا، کیونکہ آدمی پوچھتا وہی ہے جو اسے معلوم نہ ہو، لیکن مرضی معلوم ہونی چاہیے۔ یہ جاہل کا کام ہے کہ کسی کی مرضی نہ دیکھے پوچھنے کی اور پھر پوچھ لے۔ اسے پتا ہے جب ایک آدمی ایک چیز نہیں بتانا چاہ رہا یا کوئی بھی چیز نہیں بتانا چاہ رہا پھر اس سے پوچھنا، یہ نادانی کی بات ہو گئی۔ اس لیے یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے باب میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کر دی ہے اور تربیت فرمائی ہے کہ آپ اگر اتنے ان کے لیے خواہش مند ہیں اسلام کے دین کے تو آپ ایسے کر لیجئے، باقی اللہ اس نے تو ان لوگوں کو ہدایت نہیں دینی، اللہ اگر چاہتا تو سب کو جمع کر دیتا، تو آپ ان میں سے نہ ہو جائیں جو نادان ہیں۔